اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بنائی جانے والی ویڈیوز کا 8واں حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب 400 سال بعد حضرت موسیٰ نے دریائے نیل سے نکالا تو انہوں نے دریائے نیل سے نکال کر انہیں کہاں دفن کیا، اس سب کے بارے میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں احسن القصص یعنی قرآن پاک کا سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے پیدائش سے لے کر ان کے والد سے بچھڑنے، بھائیوں کے ان کو کنویں میں پھینکنے، پھر مصر کے بازار میں نیلام ہونے، پھر عزیز مصر کے دربار میں جانے اور سلطنت کا حصہ بننے اور وزیر بننے تک، اور پھر زلیخا کے ساتھ شادی، اور اس کے بعد ان کا بادشاہ بننا، اور پھر بھائیوں کو دوبارہ ملنا، قحط میں ملک شام کے لیے کام کرنا، یہ سب شامل ہے، اور جس سے ہمیں سب سے احسن سبق ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن پاک میں احسن القصص قرار دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شام کے لیے دن رات کام کیا اور اس ملک کو قحط سالی سے نکالنے کے لیے بہت محنت کی۔ وہ خود بھی دن میں ایک بار صرف دوپہر کو کھانا کھاتے تھے، اور وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے۔ بھوکھوں اور فاقہ زدوں کو نہ بھول جائیں لوگ، اس لیے وہ خود بھی فاقہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سارے بادشاہ بھی آپ کی تقلید کرتے تھے، یہاں تک کہ شام میں سرسبزی اور شادابی آ گئی۔ پھر یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھ پہ اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں اور ان کا خاندان بھی مکمل ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اس دنیا میں میرے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے رب کی حمد و پاکی بیان کرنے میں مصروف رہنے لگے، اور اللہ کے احسانات و انعامات پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہتے، اور انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک بختوں میں شامل کر دے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کے ساتھ شام میں 17 سال رہے، اور وفات کے وقت پہ حضرت یوسف کو وصیت کر گئے کہ ان کو ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 140 سال تھی۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو توحید اور اخلاص کی نصیحت فرمائی، اور بیٹے یہوذا کو خوشخبری سنائی کہ تیری نسل میں سے ایک عظیم پیغمبر پیدا ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات فرمائی تو شام کے لوگ 70 دن تک روتے رہے۔ پھر ان کی جسم مبارک کو شام کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام لے کر گئے اور ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ان کو دفن کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بعض روایات کے مطابق 110 سال کی عمر میں اور بعض کے مطابق 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات پائی تو لوگ عقیدت کے باعث ان کی جسم مبارک کو اپنے محلے میں اور اپنے علاقے میں دفن کرنا چاہتے تھے، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں دریائے نیل کے درمیان میں دفن کر دیا جائے تاکہ پورے مصر میں جو پانی جائے گا وہ ان کی قبر مبارک سے ٹکرا کر جائے گا، لہٰذا ان کو دریائے نیل کے وسط میں دفنا دیا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 400 سال بعد حضرت موسیٰ نے ان کو وہاں سے نکال کر ان کے باپ دادا کے ساتھ دفن فرما دیا۔